محسن، سیج، انشے سیریل، 15واں انشا، شارق علی۔ سول اسپتال کی دیوار کے ساتھ چلتی فٹ پاتھ پر ایک دنیا آباد ہے۔ کیمسٹ شاپس، کھانے پینے کے ٹھیلے، آتے جاتے لوگوں کا ہجوم، دیواروں سے ٹیک لگائے مریضوں کے پریشان رشتہ دار یا خون بیچ کر گزارا کرتے نشئی۔ طبی سہولیات سے محرومی کا دکھ بسا ہوا ہے اس اداس منظر میں۔ پروفیسر گل کراچی کا ذکر کر رہے تھے، بولے، سڑک کے کونے پر بائیں ہاتھ مڑو تو زچہ بچہ کے لیے لیڈی ڈفرن ہسپتال کا مین گیٹ ہے۔ نیم کے سایہ دار درخت کی گھنی چھاؤں سے گزر کر پیلے سینڈ سٹون سے بنی برطانوی طرز کی عمارت میں داخل ہوں تو دو مجسموں پر نگاہ پڑتی ہے، ایک ایڈلجی ڈنشو کا اور دوسرا شاید ملکہ وکٹوریہ کا ہے۔ سامنے ٹیک کی لکڑی کا بنا اوپر جاتا بوسیدہ زینہ ہے۔ چڑھتے اترتے کراچی کی تاریخ کے مہربان کرداروں کی یاد سرگوشی بن کر کانوں میں گونجتی ہے۔ وہاں وہ محسن جنہوں نے طبی سہولیات کی صورت مقامی لوگوں کو بہت پیار دیا تھا، کون تھے وہ کردار؟ میں نے پوچھا۔ بولے، ایک تو شمالی آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والی 1884 میں اپنے شوہر وائس رائے بیرن ڈفرن کے ساتھ ہندوستان پہنچنے والی لیڈی ڈفرن تھی، جس کے نام سے یہ ہسپتال منسوب ہے۔ وہ گورنمنٹ ہاؤس میں باقاعدگی سے زنانہ دربار کرتی، اور یوں وہ مقامی عورتوں کے سماجی اور طبی مسائل سے آگاہ ہوئی۔ کاؤنٹس آف ڈفرن فنڈ کی بنیاد رکھ کر اس نے ہندوستان کی عورتوں کو عملی طبی مدد فراہم کی۔ اس ادارے نے بہت سی لیڈی ڈاکٹروں، نرسوں اور مڈ وائفوں کو ٹریننگ دی تاکہ زچگی سے متعلق طبی معیار بہتر بنا کر ان گنت جانیں بچائی جا سکے۔ پھر اسی فنڈ کے تحت پورے ہندوستان میں بہت سے ہسپتال اور کلینک قائم کیے گئے جو اس کے نام سے معنون ہیں۔ رڈیارڈ کپلنگ نے اپنی نظم سانگ آف دا ویمن میں خراج تحسین پیش کیا ہے اسے۔ صرف 4 سال کے قیام میں اعلیٰ انسانی خدمت کے عوض کراؤن آف انڈیا اینڈ رائل چارٹر آف وکٹوریہ کے اعزازات ملے۔ 1902 میں شوہر کے انتقال کے بعد اس نے لندن کے علاقے چیلسی میں ایک متوسط بلکہ آخری ایام میں تنگ دستی کے دن گزارے۔ ایڈلجی کا مجسمہ کیوں ہے وہاں؟ صوفی نے پوچھا۔ بولے، ہسپتال کا سنگ بنیاد تو اس دور کی لیڈی وائس رائے ایلگن نے لیڈی ڈفرن کا دور ختم ہو جانے کے باوجود اس کی خدمات کے اعتراف میں اسی کے نام پر رکھا تھا، لیکن عمارت کی تعمیر کے اخراجات ایک سخی پارسی تاجر ایڈلجی ڈنشو نے اٹھائے تھے۔ اس شہر پر ایڈلجی کے اس قدر احسانات تھے کہ 1930 تک ان کے مجسمے کراچی کے مختلف چوکوں میں نصب تھے۔ یوں تو آج کے کراچی میں ایڈلجی سے زیادہ امیر لوگ موجود ہیں، اور آج زچہ و بچہ کی صحت کی صورتحال اس ہسپتال کے قیام کے دنوں سے بھی زیادہ ابتر ہے، لیکن دولت کی فراوانی اور بات ہے، اور دردمندی اور سخاوت دوسری۔ یہ سچ ہے کہ نچلی منزل پر او پی ڈی اور وربیجی کٹریک میٹرنٹی بلڈنگ کی تعمیر نو انفاق فاؤنڈیشن نے آغا حسن آبدی کی یاد میں کروائی تھی، اور بہت سے اور لوگ بھی مدد کو آئے تھے، لیکن آج یہ عمارت بے یار و مددگار ہے۔ اور وہاں کے ڈاکٹر اور نرسیں؟ رمز نے پوچھا۔ بولے، بے لوث طبی کارکنوں نے اس ادارے کو برسوں کامیابی سے چلایا ہے۔ ان کے نام تاریخ کے صفحوں میں درج ہوں یا نہ ہوں، ان کے مریضوں کے دلوں میں ضرور زندہ ہیں۔ 1915 میں خدمت کا ارادہ لیے الزبتھ سٹیفنز نامی لیڈی ڈاکٹر بھی
کراچی کے لیے برطانیہ سے بحری جہاز میں روانہ ہوئی تھی۔ اسے لیڈی ڈفرن ہاسپٹل کی سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا بحری جہاز کراچی کے ساحل کی طرف گامزن تھا کہ جرمنوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران اس جہاز کو ٹورپیڈو کر کے تباہ کر دیا تھا۔ 500 میں سے 350 مسافر، جن میں الزبتھ بھی شامل تھی، اس سانحے میں مارے گئے۔ وہ کراچی کبھی نہ پہنچ سکی۔ کون جانے آج بھی اس کی روح ان بوسیدہ سیڑھیوں پر اور ہسپتال کے کوریڈور میں چکر لگاتی ہو۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔